بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثاقب راجہ. آج بات کریں گے اپوزیشن پر اور ان کی نئی تحریک پر جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ جی عید کے بعد فوراً حکومت کے خلاف اکٹھے ہو کر نکلنا چاہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان پہلے کی طرح برج کا کردار ادا کر رہے ہیں, پل کی طرح وہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے درمیان رابطوں کو اور بیسیکلی ان پارٹیز کو, دونوں پارٹیوں کو تیار کر رہے ہیں. ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ یہ اس بار پیپلز پارٹی جو ہے وہ تیار کر رہی ہے باقی پارٹیوں کو یا مولانا فضل الرحمان متحرک ہیں, لیکن بہرحال نون لیگ یا کہہ لیں کہ شہباز شریف پہلے کی طرح ابھی بھی راضی نہیں ہے. پہلے ایک کلپ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد تبصرہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. آن دا فون رابطہ میں تھا, مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے اور ہم اپوزیشن کا کام تب بھی چلا رہے تھے. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں, صحتیاب ہو گیا ہے, ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا, وہ تو ہم اٹھانے کو تیار ہیں. تھینک یو. یہ ایک 7-8 سیکنڈ کی جو کلپ ہے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ابھی بھی ایک دوسرے پر نکلنے کے لیے ایک دوسرے کے کندھوں پر بوجھ ڈالنا چاہ رہے ہیں. شہباز شریف یہ کم از کم بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. بلاول بھٹو جو ہے ان کا اسپیشلی مینشن کرنا کہ ہم یہ ذمہ داری انقلاب کی شہباز شریف کے کندھوں پر ڈالیں گے, یہ بھی ایک معنی رکھتی ہے کہ کیا وہ اعتبار نہیں کر رہے اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ نکلے, ہم آپ کے پیچھے ہوں گے. اور شہباز شریف تو ان کی ایک ہی بات سے تمام نتیجے اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی سیریس نہیں ہیں. سوچنے والی بات یہ ہے کہ حالات پہلے سے کچھ زیادہ بدلے نہیں ہیں. جب مولانا فضل الرحمان کا پچھلا لانگ مارچ ہوا تھا اس سے لے کے اب تک 2-4 واقعات کے علاوہ ان پارٹیز کے لیے اسپیشلی حالات کچھ بدلے نہیں ہیں. نیب کے کیسز ان پر اسی طرح ہیں, پکڑ دکڑ ان کی اسی طرح ہو رہی ہے. حکومتی بینچوں پر پارلیمنٹ میں ان کے خلاف جو بولا جاتا تھا وہ سٹل اسی طرح بولا جا رہا ہے. ان کے لیے حالات نہیں بدلے ہیں. عوام کے حالات تو پہلے دن سے خراب ہیں, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن اب ان کو ایسا کیا دکھ جاگ گیا عوام کا کہ ایک دم سے یہ نکلے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں اسٹریٹ پاور جمع کر سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان پنجاب میں اوورال اسٹریٹ پاور جمع کر سکتے ہیں, لیکن نون لیگ کیا کہاں کھڑی ہوگی, خاص کر شہباز شریف کہاں کھڑے ہوں گے. نون لیگ کا ورکر نکلنا چاہتا ہے, اپنی لیڈرشپ پر تنقید کر رہا ہے کہ بولیں, کچھ بولیں, نکلے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ایک صرف بات جو ہے وہ آ کر رک جاتی ہے شہباز شریف کے اوپر اور ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں ملتا. پھر جب شیخ رشید کہتے ہیں کہ شہباز شریف تو میری پارٹی کا آدمی ہے, ہم جیسا کہیں گے ویسا کریں گے, اور جب شہباز شریف کی طرف سے ایسے بیان نظر آتے ہیں اور ایسی حکمت عملی نظر آتی ہے تو خود اپنا نون لیگ کا جو کارکن ہے وہ اس وقت ناراض ہے, وہ ان باتوں کو سچ ماننے لگ جاتا ہے. لیکن شاید شہباز شریف جو ہے وہ اس بات پر اٹل ہیں کہ وہ ابھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے جس سے کم از کم یہ تاثر ملے کہ وہ حکومتی بینچوں کو سپورٹ نہیں کر رہے یا کسی غیر سیاسی قوت کو سپورٹ نہیں کر رہے. ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ یہ جو نئی ایک تحریک کی بات سامنے آ رہی ہے حکومت کے خلاف اپوزیشن کی طرف سے, یہ کتنی کامیاب ہوگی, اور اس کی کامیابی میں تیسری قوت تو شامل نہیں ہے کوئی. یہ پہلے بھی جب مولانا فضل الرحمان نکلے تھے تو یہ ابھی تک گم گم کی سچویشن ہے کہ پرویز الہی نے تمام تفصیلات نہیں بتائی تھی کہ کن کے کہنے پر انہوں نے صلح کروائی, منایا, اور مولانا فضل الرحمان کیا شورٹی لے کر انہوں نے وہ دھرنا جو ہے وہ لانگ مارچ ختم کیا تھا. اس بار کون سی قوت ان کے پیچھے ایک دم سے آ گئی ہے کہ یہ تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں. نون لیگ سے اگر صرف شہباز شریف کی بات کریں تو وہ تو تیار نظر نہیں آ رہے, البتہ پیپلز پارٹی کافی سیریس نظر آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان شروع دن سے ہی سیریس نظر آ رہے تھے. ایک اور اس میں جو آپ کو بتاؤں کہ جو نظر آ رہی ہے, میڈیا کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے.
جو صحافی پہلے اس حکومت کے خلاف بولتے تھے، مینشن کرتے تھے چیزیں، ان میں خامیاں بتاتے تھے، ان کو تو کبھی لفافی کہا گیا اور کبھی کچھ کہہ کر پٹواری کہہ کر ان کو جو ہے سائڈ پر کر دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ پروپیگنڈا ہے۔ اب وہ لوگ جو صادق و وہ صحافی اور وہ اینکرز جو صادق و امین ٹھہرائے گئے تھے اس حکومت کی طرف سے، اب وہ بول رہے ہیں، اب وہ ان کو ان پر تنقید کر رہے ہیں، اب وہ ان کی خامیاں، ان کی نااہلی بتا رہے ہیں روز۔ تو کیا ان کو بھی فری ہینڈ دے دیا گیا ہے؟ چونکہ میں خود ایک میڈیا سے ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ تو کنفرم کر سکتا ہوں کہ پہلے جو کہا گیا تھا جی صرف مثبت رپورٹنگ، اب وہ کم از کم پریشر ہٹ چکا ہے۔ اب منفی رپورٹنگ، جو ان کے لیے منفی رپورٹنگ سمجھی جاتی ہے، یعنی کہ آپ ان کی خامیاں اور ان کے بلنڈرز جو ہیں وہ اب آن ایئر کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت میڈیا کو آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ بھی سمجھدار ہیں کہ یہ اجازت کہاں سے ملتی ہے، پریشر کہاں سے آتا ہے اور کہاں سے ہٹتا ہے۔ بہرحال میڈیا سے ایک پریشر جو ہے وہ ہٹ گیا ہے۔ بعض کریکٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین جو بہت خاموشی سے اس وقت تمام حالات کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت اپوزیشن کے پیچھے ان کے بھی کچھ لنکس، کچھ رابطے جو ہیں اپوزیشن کے ساتھ وہ بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ اس کی کوئی کنفرمیشن جہانگیر ترین کی طرف سے نہیں آئی۔ مختلف افواہیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ حکومتی بینچ جو ہے وہ بظاہر کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر اس وقت کافی ایک دوسرے کے خلاف وزراء جو ہیں بیانات دے رہے ہیں، کھل کر دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ مستعفی ہو رہے ہیں، ظفر مرزا مستعفی ہو گئے، سنا یہ جا رہا ہے کہ شاید زلفی بخاری اور ڈاکٹر شہباز گل سے بھی استعفیٰ مانگ لیا جائے گا۔ لیکن شہباز گل کی آج کی ٹویٹ دوبارہ دیکھی تو اس سے یہ اندازہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بھی استعفیٰ دے رہے ہیں، گو کہ اس سے پہلے ان سے زبردستی استعفیٰ ایک بار لیا جا چکا ہے۔ بہرحال صورتحال بڑی عجیب سی صورتحال بنتی جا رہی ہے پاکستان کی سیاست کی، نہ حکومت کی سمجھ آ رہی ہے، نہ اپوزیشن کی سمجھ آ رہی ہے۔ اپوزیشن کی طرف دیکھیں تو لگتا ہے حکومت جانے والی ہے، حکومت کی طرف دیکھیں تو لگتا ہے جیسے جو اپوزیشن باقی بچ گئی ہے وہ بھی جیلوں میں جا رہی ہے۔ ایک عجیب سی صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ دیکھیں اگلے چند دنوں میں یا عید کے فوراً بعد کیا صورتحال واضح ہوگی۔ شکریہ۔